وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्राजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جس نے صدق کے دل سے شہادت کی تمنا کی معاف کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کو شہادت کی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبی موت ہی مر جائے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وفادار وفاشار ساتھی نصیب ہوئے، ایسے کسی اور نہ نبی کو نصیب ہوئے نہ کسی اور شخصیت کو۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نجوم ہدایت کے بعد تاریخ عالم میں جو ساتھی، جو جانثار، جو وفاشار، جو وفادار، جو شجاع، جو بہادر، جو دلیر، جو دلاور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میسر آئے، اور جس طرح انہوں نے پروانہ وار اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ وہ تاریخ میں نام زندہ ہو گئے، اور نام ہی نہیں زندہ ہوئے، کام بھی زندہ ہوئے، اور کام ہی نہیں زندہ ہوئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک کے مطابق اور قرآن حکیم کی سند اس پہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے ہاں سے رزق بھی ملتا ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایسی حیات ابدی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اصحاب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادتیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ کل جو خاندان نبوت کے افراد شہید ہوئے بنی ہاشم کے، ان کی کل تعداد 18 تھی، اور اس کے علاوہ امام علی مقام کے جو جانثار تھے، آج ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر سکیں گے، سب کا تذکرہ تو اتنے کم وقت میں ہو نہیں سکتا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کے کہے ہوئے بہت اچھے اشعار ہیں اس میں آج اپنے ناظرین کو شامل کروں۔ حبیب ابن مظاہر تمہارے صدقے میں کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے، کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے، اور بتا رہا ہے ریاست کو ہر کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے، اور شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام علی مقام کے ساتھ کس طرح کے ساتھی تھے، کیسے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، کیسے انہوں نے وہ نقوش پا چھوڑے، اور کہ رہتی دنیا تک جو لوگ آتے رہیں گے، حریت کا درس کربلا سے ملتا رہے گا لوگوں کو۔ جو بھی حق کا کلمہ کہے گا اس کو اکتساب فیض، اکتساب نور جو ہے وہ کربلا کی سرزمین سے ملے گا۔ حر بن یزید الریاحی کوفے کا رئیس، اور آیا ہے امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن قدرت کی بات دیکھیے، راستہ چلتا جا رہا ہے امام علی مقام کے ساتھ ساتھ، ان کو روکنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے۔ یہ امام پاک جا رہے ہیں، یہ سیدھے جنت کا راستہ ہے، اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے دوسری طرف جہنم کے راستے میں۔ عین جہنم کے قریب پہنچتے ہوئے قدم جو ہیں وہ جنت کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور امام علی مقام کے غلاموں میں شامل ہو کے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے حر اپنے باپ کے قدموں کو چوم کے وہ بھی اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اسدی جس نے 62 یزیدی قتل کیے، اور صحابی رسول اور امام علی مقام کے بچپن کے دوست، یہ ہوتی ہیں دوستیاں۔ آج کی دوستیاں کیا ہیں اس کے مقابلے میں؟ یہ دوستیاں تھیں جانثاری کی۔ مسلم بن اوسجا، اور مسلم بن اوسجا کیسے تھے، کیسی انہوں نے گفتگو امام علی مقام سے شب عاشور میں کی۔ انہوں نے کہا جب تک میرا نیزہ قائم ہے، جب تک میری تلوار قائم ہے، یہ آپ کے دشمنوں کے سینے میں چلتی رہے گی، تلوار گر بھی گئی تو میں پتھروں سے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اسی طرح جابر بن غفاری ہیں، بوڑھا بزرگ، اپنی کمر پہ اپنی امامہ اتار کے باندھ کے اور میدان میں جاتا ہے، اور کس طرح کے جوہر کے 60 کوفیوں کو اس ضعیفی میں بزرگ جو ہے وہ ان کو جہنم رسید کرتا ہے۔ اسی طرح واب بن عبداللہ کلبی، یہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، 24 یزیدی جو فوج اشقیاء تھے جہنم رسید کیے۔ ان کی والدہ نے بھی 2 کو قتل کیا، ان کوفیوں کو، لیکن کمال یہ ہے کہ جب ان کا سر انور انہوں نے کاٹ کر ان کی والدہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے واپس سر جو تھا لڑکا دیا ان کا، اور کمال کا فکرہ کہا، انہوں نے کہا جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے۔ اسی طرح ہویہ، جون بن ہوئی بھی کہتے ہیں، ہویہ جو تھے یہ سیدنا ابو ذر غفاری کے غلام تھے،
امام حسن کی خدمت کی، امام حسین کی خدمت کی، اور یہ بھی جو تھے جب بار بار امام عالی مقام سے پوچھتے تھے میں جاؤں تو آپ کہتے تھے نہیں، بار بار روکتے تھے، کہتے تھے میں نہیں چاہتا، تم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے سامنے تم شہید کر دیے جاؤ۔ پھر جون نے تاریخی فقرہ کہا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میں کمزور ہوں، میرا عزم میں کوئی کمی نہیں، میرے نسب میں تو کمی ہو سکتی ہے، میں کمزور خاندان سے ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے عزم میں کمی نہیں۔ اور پھر یہ امام پاک پہ وار گئے اپنی جان کو، اور کمال یہ امام پاک نے ان کو دعا دی، ان کے پسینے میں خوشبو شروع ہو گئی تھی، کستوری ان کے پسینے سے آ رہی تھی اور رنگ گلاب جیسا ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح عمر بن جنادہ انصاری جو تھے، حابس ابن شبیب شاکری، زرغامہ ابن مالک بن اشتر جو تھے، یہ سارے جس طرح شہید ہوتے گئے، ان سب کی تفصیلات آج میرے ساتھ میرے جو اسکالر حضرات ہیں ہم کریں گے۔ جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر نوید اظہر اور پروفیسر عین الحق بغدادی، تینوں میرے مہمان ہیں۔ حافظ محمد عثمان چشتی بہت خوبصورت آواز میں آخر میں منقبت بارگاہ شہداء میں ہمیں سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جسٹس صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پیارے نام جب ہماری زبانوں پر آتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایمان کی جو شعاعیں بکھرتی ہیں، جو لذتیں آتی ہیں، ان کو زبان پر لانا ناممکن ہے۔ اگر ہم اس تفصیل میں پڑ جائیں کہ ہم امام ہمام کے فلاں ساتھی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، فلاں نے یہ انجام دیا، یہ دیا، کسی ایک کو بھی سامنے رکھ کر اگر ہم مثال کے طور پر لے لیں تو اس سے ہمارے ایمان کو لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ذکر کیا وہب بن عبداللہ کلبی کا۔ اب یہ کربلا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ امام ہمام، امام عالی مقام اس حال میں کربلا میں موجود ہیں تو ان کی والدہ آئیں اور امام عالی مقام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب اس کی شادی حوروں سے بھی کر دوں۔ واہ واہ۔ اور ہم نو مسلم ہیں، ایک ہی بیٹا ہے اور 9 مسلم ہے۔ 9 مسلم تو کئی تھے اس وقت، اسلام پھیل رہا تھا۔ اب وہ بیٹے کے پاس جاتی ہے، بیٹے سے کہتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہم عظمتوں کو پانے کے لیے بے قرار۔ بیٹا کہتا ہے امی جان میں آپ کا حکم نہیں ٹال سکتا، ابھی 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، میں اپنی دلہن کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ اللہ۔ اور وہ جب جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کے کہنے پر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آج کربل کے میدان میں اہل بیت خاندان پر قربان ہو جاؤں گا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں حق مہر تو معاف کر دوں گی لیکن مجھے بھی آپ امام کے پاس لے چلیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں اور شوہر کے سامنے بیٹھ کر ان سے یہ عرض کرتی ہیں کہ آپ گواہ رہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کا ساتھ عطا کرے گا تو یہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، سبحان، مجھے بھی وہ ساتھ عطا کیجیے۔ اور امام عالی مقام ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہب بن عبداللہ کلبی جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا سر اور ان کی بیوی آتی ہے اور اپنے شوہر کے سر کو لے کر ان کے جسد عطر سے چمٹ کر وہیں جان دے دیتی، اللہ، وہ بھی وہاں قربان ہو جاتی ہے۔ آج اس حوالے سے جو ہمیں پیغام دینا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان یوم عاشور یوم فصل ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ تطہیر کے بعد، آیہ مودت کے بعد، مباہلے کے بعد اس خاندان کو جو عظمتیں دے کر اہل ایمان پر واضح کر دیا کہ یہ ہے سفینہ نوح۔ آج کربل کے اندر وہ سفینہ نوح اس میں سوار ہونے والوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب سفینہ نو کے سوار کیا اچھی ٹرم انہوں نے آج یوز کر دی. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ٹھیک. یہ جو اسلام کی داستان ہے، اسلام کی کہانی ہے، اسلام کے واقعات ہیں، یہ بڑے انوکھے ہیں، بڑے سادہ ہیں اور خون سے رنگین ہیں. چومی گویم مسلمان بالارزم کہ دانم مشکلات لا الارا. کہتے ہیں کہ قربانیوں کا وہ سلسلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا تھا امام علی مقام کی قربانی پر آ کر ختم ہوا. وہ چھری جو حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چلی تھی، وہی خنجر اور وہی ہتھیار اور وہی چھریاں حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطہار پر چلیں. اور یہ قربانیوں کا سلسلہ اسلام کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے اور اسلام کی تاریخ ان قربانیوں سے رنگین ہے. اب عربوں میں جنگ کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تھا مبارزت طلبی کا کہ ادھر سے ایک نوجوان نکلتا ہے، لشکر دشمن میں سے ایک نوجوان اس کا مقابلہ کرتا ہے، یا دو نوجوان نکلتے ہیں، دو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یا تین یا چار نکلتے ہیں اور تین یا چار اس کا مقابلہ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ تھا یکبارگی حملہ کا، اس کو جنگ مغلوبہ کہتے تھے. سارا لشکر یا کثیر حصہ لشکر کا دشمن پر حملہ کرتا اور وہاں سے بھی کثیر تعداد میں دشمن یکبارگی حملہ کر دیتے. اس کو بھی کربلا کو بھی جنگ اس کا جو پہلا حصہ ہے صبح والا، اس کو جنگ مغلوبہ ہی ہے. یعنی ظہر سے پہلے ہی 3 حملے ہوئے ہیں اور تینوں حملے جنگ مغلوبہ تھے. تو اس میں ایک بہت دلچسپ بات ہے، آپ کی تائید میں کہہ رہا ہوں کہ حابس ابن شبیب شاکری جو تھے، یہ جب ان کے بڑے بہادر تھے یہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ جو بنو شاکر کا قبیلہ ہے نا، اگر 1000 آدمی اس کے کوئی مل جائے نا، ان جیسے 1000 آدمی، تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے. اتنے بہادر تھے، اس لیے یہ بار بار مبارزت دیتے رہے کہ ہے کوئی مقابلے میں، کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے اکٹھے حملہ کیا تو پھر ان کو شہید کیا. حملہ کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا. امام علی مقام کا مقصد امن و امان کے ساتھ خلافت کا احیاء تھا. اگر آپ حملہ کرنے کی نیت سے نکلتے تو مدینہ طیبہ سے کچھ افراد تو ساتھ لے کر نکلتے. نہیں، گھر والے افراد، بچے لے کے جانا. جی ہاں، صرف 19 افراد ہیں اہل بیت کے، اور ان کے ساتھ ان سے 5 یا 6 گنا تعداد صحابہ اکرام کی ہے. صحابہ اکرام کا کربلا میں بہت بڑا کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اکابر اور جلیل القدر صحابہ اکرام جو اس وقت کے تھے، انہوں نے آپ کو نہ جانے کا مشورہ دیا. ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، جی ہاں، حضرت جابر ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوفیوں کے اتنے خط آ گئے ہیں تو میں حجت تمام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. البتہ آپ نے یہ احتیاط کی کہ صحابہ اکرام کے مشورے کے پیش نظر پہلے آپ نے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کوفہ میں، تاکہ حالات کا جا کر جائزہ لیں. اس کے باوجود 92 یا 98 کی تعداد میں 2 اقوال ملتے ہیں. صحابہ اکرام آپ کے قافلے میں آپ کے ساتھ چل پڑے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے. تو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، اور پھر جب ابھی کوفہ نہیں پہنچے، کچھ فاصلے پر ہیں،
تو حر بن یزید آگے سے راستہ روکنے کے لیے آ گیا، اور اور وہ جو ابن خط زیاد آیا ہے نے، پیچھے سے ابن زیاد کا جی ہاں کہ ایسی جگہ ان کو تم نے روک دینا جی ہے ہاں، جہاں نہ پانی ہو، نہ سبزہ ہو، نہ آبادی ہو. جی ہاں، تو جب امام علی مقام کے سامنے آئے تو اہل بیت کا کردار دیکھیں، امن کا پیغام دیکھیں اور آپ کی عظمت دیکھیں. حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. میں کہتا ہوں کہ کردار حسینی بھی قرآن سے الگ نہیں ہے. آپ نے جب دیکھا کہ 1000 کا لشکر لے کر حر راستہ روکنے کے لیے آ چکا ہے اور اس کا لشکر پیاسا ہے، تو آپ نے اپنے لشکر سے کہا کہ ان کو پانی پلائیں، گھوڑوں کو بھی پلائیں. گھوڑوں کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، ان پہ بھی پانی ڈالیں. تو ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، صحرائی علاقہ تھا، پانی پلایا. تو حر کے لشکر میں ایک آدمی ایسا تھا جو کمزوری کی وجہ سے خود پانی نہیں پی سکتا تھا. امام علی مقام نے ادفع باللتی ہے یا احسن پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس دشمن کو پانی پلایا جو جان کے پیاسے تھے، جو للکارنے کے لیے آئے تھے، جو راستہ روکنے کے لیے آئے تھے. تو ایک شعر سن لو، کرنے گئے تھے ان سے کیا ہے، تغافل کا ہم گلا، کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا کی ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے. یہ اخلاق جو تھا نا امام علی مقام کا، اس لیے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی تھی. یہ بھی قرآن کی تصویر تھا، یہ بھی قرآن کی تصویر ہے. وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کردار حسینی میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سارا کردار حسینی قرآن کی تفسیر. جی بغدادی صاحب، جو انہوں نے بات کی سیدہ عائشہ پاک کا، وہ جو ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ام المومنین کے کان خلق القرآن، تو امام علی مقام جو تھے ان کے سامنے وہی اسوہ کاملہ تھا اور اس میں ڈلے ہوئے تھے. ان کی رگوں میں تو وہی نور پاک تھا نا. جی غازی صاحب، بیسیکلی یعنی شہادت کی عظمت کی تکمیل تھا یہ واقعہ، اور آپ کی تربیت کا تقاضا بھی تھا کہ جب وہ دین جس کو آپ کے نانا انہوں نے اس کو اٹھایا اور پوری دنیا میں غالب کیا، تو اگر اس دین کی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو یقیناً اسی خاندان میں سے انہی کی تربیت یافتہ کوئی شخص ہی آ سکتا ہے. غازی صاحب، واقعہ کربلا کو تاریخ نے اس لیے بھی زندہ رکھا، ایک وجہ اس میں سے یہ تھی کہ آپ کے ساتھ شریک ہونے والے جو شہادت حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ اخلاص کا اعلیٰ پیکر تھے. ٹھیک کہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے کہ جو اتنے مشکل حالات کے باوجود کہ جب یزید اپنی پوری مال و دولت اور اپنا پورا ظلم لوگوں کے لیے استعمال کر رہا تھا کہ وہ امام حسین کی حمایت کے لیے نہ نکلیں، پھر بھی اگر کچھ لوگ نکلے ہیں تو وہ اخلاص ان کا بہت اعلیٰ درجے کا تھا مذہب کے لیے، اسلام کی حمایت کے لیے. اب آپ ان میں سے دیکھیں کہ جو زہیر بن قین ہیں، آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ ایک یعنی کوفہ کے جو رؤساء ہیں ان میں سے تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے، قافلہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اس کے قافلے نے. اچھا، ان کا پورا نام لینا زہیر بن قین البجلی. تو میں نے کہا بجلی نے ایسا کام دکھایا، لگتا ہے کہ بجلی پڑ گئی جیسے جا کے فوجش کیا، کمال کر دیا. تو اب مقام ضرود کے اوپر ان کا پڑاؤ تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لاتے ہیں، قریب ہی آپ کا پڑاؤ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ خیمہ کس کا ہے، پوچھا گیا، پتہ چلا زہیر بن قین کوفہ سے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا بھیجا، پیغام دیا. تو زہیر بن قین کی زوجہ کے اصرار پر آپ امام حسین سے ملنے جاتے ہیں. جب ملاقات کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے. واپس آ کر فوری یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ خیمے اٹھا لیے جائیں، میرے جتنے خیمے یہاں لگے ہوئے ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس نصب کر دیا جائے. اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کوفہ میں جا سکتی ہیں، آزاد کر دیا میں نے آپ کو. اور فرمایا کہ اب باقی جو میرے ساتھی ہیں آپ میں سے جو شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. اس پر لوگ بڑے حیران تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ہوا کیا. تو انہوں نے پھر واقعہ یہ سنایا کہ میں بلنجر کے مقام پر ہم ایک جنگ میں تھے اور وہاں سے ہمیں بڑا مال غنیمت ملا، ہماری فتح ہوئی اور ہم بڑے خوش تھے. کہتے ہیں اس خوشی کے جواب میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ آپ کو نواسۂ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دین کو بچانے کے لیے ایک مارکے میں شرکت پر اس سے زیادہ خوشی ملے گی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے آج سنا کہ امام حسین اس سلسلے میں نکلے ہیں کہ دین ایک مشکل میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے آج ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں گھر جانے کے بجائے اب
یہ راستہ اختیار کروں گا. 120 جو یزیدی تھے ان کو انہوں نے جہنم رسید کیا. اور غازی صاحب کہ انہوں نے ہر مقام پر جو خطبے 3 جگہوں پر انہوں نے خطاب کیا اور تینوں جگہوں پر ان کی گفتگو اتنی اثر انگیز تھی کہ یقیناً دوسری طرف سے لوگ تھے بدبخت، ان کو بیچ میں مداخلت کر کے آپ کو چپ کروانا پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گفتگو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سن کر اس طرف سے لوگ یہاں پر یعنی امام حسین کے قافلے میں شامل نہ ہو جائیں. غازی صاحب ان جانصاروں کا آپ کیا کہیں گے کہ جن کا اب ایک مختصر سی یعنی ایک میں مثال یہ دوں گا کہ مصعب بن عمیر کا آپ نے نام لیا، آپ کی عمر تھی 75 سال، پھر آپ کی جب شہادت ہوتی ہے سر وہ بڑا عروج تھا کہ 2 بندے قبیلہ تمیم کے آتے ہیں، ایک نے آ کر یعنی دونوں نے مل کے آپ کو شہید کیا، تو دونوں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان کو میں نے شہید کیا ہے. تو پھر ان میں سے فیصلہ یہ کرتے ہیں جی کہ ان کا سر اتارتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں ان کا سر اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکا کر لے کر جاتا ہوں تاکہ میرے قبیلے کے لوگ یہ کہیں کہ ان کو شہید کرنے میں میرا کردار ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کا سر واپس لے کر جایا جا رہا تھا کوفہ پہنچا تھا، کیونکہ یہ بھی کوفہ سے تھے اور اسد قبیلے کے تھے، آپ کا بیٹا قاسم تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ اس گھوڑے کے جو سر لٹکا ہوا ہے جس کے ساتھ دیکھتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے باپ کا سر ہے، اور پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ جدھر وہ گھوڑا جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیوں چل رہے ہو اس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے یار یہ میرے والد کا سر ہے، تو آپ اگر یہ مجھے دے دو تو میں کم از کم اس کو دفنا تو دوں. تو اس وقت اس بدبخت نے کہا کہ میں تو اس سر کو لے کر یزید کے پاس جا رہا ہوں کہ لعل یثیبنی علی قتلہ ثوابا حسنا، کہ اس کے اوپر مجھے کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی جزا وہ دے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، تو ایک بدبخت انسان ہے اور تو نے اس امت کے بہترین انسان کو قتل کیا ہے، تجھے اللہ کی طرف سے اس کی بری جزا ملے گی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ سر اس کو قتل کر دیا. 100 درم ابن زیاد نے اس کو دیے تھے، انہوں نے کہا ادھر آ، پھر اس کو جہنم رسید کیا ہے انہوں نے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی خان صاحب، عمر بن جنادہ انصاری جو تھے ان کو ابھی کمال ہوا، یہ باپ بیٹا 2 تھے، دونوں امام پاک کے قربان ہو گئے. ان کی جو والدہ تھی نا، ان کا سر کاٹا اور وہ خیمے کی طرف پھینک دیا. ان کی والدہ نے وہ سر اٹھایا، بڑی بہادر اور تھی، اسے وہ جو قاتل تھا اس کے مارا ان کا سر، اس کے یہاں پہ دل پہ لگا، ادھر ہی وہ جہنم رسید ہو گیا. یہ ماں کو تو پتہ تھا کہ میرا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے، ادھر روح نکلی ادھر جنت پہنچ گئے. ٹھیک. اب اس دشمن کو بتانا تھا کہ جس طرح آپ نے شروع میں وہ الفاظ بڑے پیارے بولے کہ ہم سودا دے کر واپس نہیں لیتے، ہم نے جب یہ اللہ کو دے دیا تو اس کے بعد ایک ایک عظیم ماں ہے. جتنے نفوس قدسیہ آئے ہیں ان کے اگر ہم نام گننے بیٹھیں تو وقت نہیں بچے گا، لیکن ہمیں یہ نفوس قدسیہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امام عالی مقام نے کتنی بار ان سے کہا کہ میں تمہیں بیعت سے آزاد کرتا ہوں، لیکن ہر ایک کی آرزو تھی کہ نہیں، اس موقع پر ہم جنت چھوڑ کر چلے جائیں. جو نکل رہا ہے اس کی زبان پر گویا یہ رجز ہمیں نظر آتی ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، امیری حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. گویا وہ زبان حال سے میدان میں جاتے ہوئے دشمن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں کہ مالک کونین ہیں، گویا پاس کچھ رکھتے نہیں.
मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। तो इमाम आली मकाम के साथ उनके शुरका ने और अहले बैत ने, अहले बैत का तो एक एक फ़र्द, उसका जब बहादरी का ज़िक्र करते हुए मौर्रिख़ीन बयान करने बैठते हैं तो ये अल्फाज आते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। चरखे कोहन जी, डॉक्टर साहब शब्द इब्ने रबी जी, ये जब मुस्लिम बिन औसा को शहीद कर दिया ना, तो ये जो फ़ौज अश्किया थी उन्होंने ढोल बजाने शुरू की और खुशी मनानी शुरू की। तो उससे, हालांकि दुश्मन की फ़ौज में था, उससे एक फ़िक्रा बड़ा ज़बरदस्त का, उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है तुम उस शख्स के मरने पे खुशी मना रहे हो जिसके इस्लाम पर एहसानात हैं। आज़रबाईजान की फ़तह में सबसे बढ़ के इसका हाथ था। अल्लाह। और इनके साहबजादे ने, हज़रत मुस्लिम बिन औसा रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादे ने 30 बंदों को जहन्नुम रसीद किया है। अल्लाह। ऐसे लोग थे जी। इमाम अली मकाम के असहाब में एक सहाबी रसूल थे, हज़रत अनस बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला, जो जंग बदर और जंग हुनैन में शामिल हुए थे। सुभान और आप इस हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को गोद में उठाया हुआ था और फरमा रहे थे कि ये मेरा बेटा इराक़ की सरज़मीन पर शहीद होगा, तुम में से अगर कोई उस वक़्त मौका पाकर इसकी मदद कर सके तो उसे चाहिए कि इसकी मदद करे। वो इस हदीस के रावी थे। वाह वाह। तो उन्होंने इमाम अली मकाम पे जान कुर्बान कर दी। वाह वाह। आप इस मार्का कारज़ार की जहनीत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि लश्कर शाम या लश्कर ईरान, दुश्मन के लश्कर को जो भी कहें, उनके जहनों में सिर्फ़ दुनियावी इक़्तिदार, यजीद का इनाम और दुनियावी लालच था। जब हज़रत हुर बिन यजीद रियाही घोड़े को, मतलब ये है कि दुनिया का लालच अगर हो किसी मामले में जी, तो दूसरी तरफ दीन की कोई बात हो और हक की बात हो तो फिर इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर उसके लिए खड़े हो जाना चाहिए। दुनिया तो कलील है ना, मताउ दुनिया इल्ला कलील। तो लेकिन ये इंसानी फितरत क्यों है कि वो दुनियावी थोड़ी सी जो लालच या गरज होता है उस पर अपने दीन को भी कुर्बान लोग करते हैं। बस अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना तो शैतान को पीछे लगा दिया। अच्छा। तो वो शैतान इंसान को दबोच लेता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कैद शैतान ज़ईफ़ा, शैतान का जो जाल है ना बड़ा कमज़ोर है, लेकिन आदमी को समझ नहीं आती। अगर आदमी स्ट्रांग हो जाए शैतान के मुकाबले में तो शैतान खुद ही पीछा छोड़ देता है। सही। तो हज़रत हुर जब ज़मीर जाग पड़ा और पहले तो अमर बिन साद को समझाते रहे कि किन से मुकाबला करते हो, इस जंग में कत्ल व गारत होगी और किन को शहीद करोगे, जो नवासा रसूल हैं, जो औलाद रसूल हैं। तो वो लाजवाब हो जाता था। फिर जब यौम आशूरा को उनका ज़मीर जाग पड़ा और इज़्तिराब की कैफियत पे थे और उनके भाई मुसब ने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगों में आप शरीक हुए हैं, ऐसा इज़्तिराब तो कभी नहीं देखा, आज क्या है? उन्होंने कहा यह जंग नहीं है, ये ईमान और कुफर का मामला है, ये जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़ा हूँ। तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरा इज़्तिराब किस वजह से है। घोड़े को एड़ लगाई और इमाम अली मकाम के कदमों को जाकर बोसा दिया। तो अमर बिन साद ने एक आदमी पीछे भेजा, उसने कहा यार ये तो मामला ही सारा बिगड़ गया, जाओ जाके इसको आमादा करो, इसको समझाओ, और अगर ना समझे तो इसका सर काट के ले आओ। वो आदमी गया, जाकर कहने लगा यार यजीद का इनाम छोड़ के किन के पास आ गए हो, जिनके पास रोटी का टुकड़ा तक नहीं, जिनके पास पानी का कतरा तक नहीं, तुम्हें इनाम मिलेगा, हमारे पास आओ, तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा, तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी, तुम्हें वज़ारत मिलेगी, मनसब मिलेगा। तो उन्होंने फरमाया कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है, तो तुम मुझे क्या समझाने आए हो? जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मुझे वो जो फ़ौज अश्किया थी उनसे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे कूफियों की खामोशी से। आज हम अजमेरियों को, अजमेर के आदमी को सलाम करते हैं और उसके मुकाबले में जो लोग वहाँ मुसलमान होकर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो अपने ज़मीर से पूछें। आज का यौम आशूर हमें यही तो बता रहा है कि करबला कायम हुई थी, आज ये करबला कायम हो रही है, तो इसमें हुसैनियों का किरदार अदा करने के लिए मुसलमानों को कूदना बहुत अच्छा। जी जनाब साहब, आपने बात की जो नसारा ने करबला है, इमाम अली मकाम, तो इमाम अली मकाम के
تو آپ نے ایک نام لیا مسلم بن اوسجہ کا. مسلم بن اوسجہ یعنی آپ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ جب وہ آپ نے مارکہ مغلوبہ کا نام لیا کہ اس میں جب آپ پڑھے اور فرات کے کنارے کی سائڈ پہ آپ چلے گئے جنگ لڑتے ہوئے, تو جب انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور زخمی کر دیا تو زخمی حالت میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت حبیب بن مظاہر یہ دونوں اسدی, کیونکہ یہ بھی اسدی تھے اور وہ بھی مسلم بن اوسجہ بھی اسدی تھے, تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں. تو حبیب بن مظاہر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے اب کے آخری لمحات ہیں, اگر آپ مجھے موت نظر نہ آ رہی ہوتی آپ کے اوپر طاری ہوتے ہوئے تو میں آپ سے ضرور پوچھتا کہ آپ کوئی وصیت کر دیں اپنے خاندان کے بارے میں قریبی ہونے کے ناطے آپ کی اس وصیت کو ضرور پورا کرتا. آپ دیکھیں کہ وہ آخری لمحات جان جا رہی ہے, پوچھا جا رہا ہے جان بوجھ کے کہ اپنے خاندان کے بارے میں کوئی وصیت کرے, میں جا کر پوری کر دوں گا. اس وقت بھی جان نثاری کا یہ عالم کہ امام عالی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں کہ آپ یہ امام عالی مقام ہے, میری وصیت ہے کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑنا, ان کو تکلیف آخری سانس تک, ایگزیکٹ وہ لفظ, آخری سانس تک ان کی حفاظت کرنا. اور اب سعد بن ربیع آپ کو یاد آتے ہوں گے میدان احد میں آخری سانس پہ کہا کہ جب تک ایک بھی آنکھ کی پتلی حرکت کرتی ہو میرے خاندان والوں کہنا حضور پہ قربان ہو جانا. یعنی کمال ہے یہ, ایسی بے شک یہ ایک داستان تھی. ایک نام یہاں پہ جو تھوڑا سا تاریخ میں ایک اس کو مکس اپ بعض اوقات نام میں آ جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمیر کلبی یہ الگ ہیں, وہاب بن عبداللہ الکلبی یہ الگ ہیں. قبیلہ کلب سے یہ دو تھے. جو وہاب بن عبداللہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, عمیر بن عبداللہ وہ ہیں کہ جو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے, انہوں نے وہ لشکر راستے میں آتے ہوئے دیکھا تھا. پوچھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر جرار کہاں جا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حسین جو سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور جگر گوشہ رسول ہیں, تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں زندگی سے ایک خواہش تھی کہ میں مشرکین کے خلاف جنگ کروں, مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. تو وہاں سے وہ اپنی زوجہ کو لے کر نکل آتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ آ کر اس مارکے میں شریک ہوتے ہیں. اور جب یہ جنگ میں نکلتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کی زوجہ وہ پہلی عورت ہیں کہ جب آپ کے لاشے کے ساتھ جا کر لپٹ جاتی ہیں اور ان کے صاف کرتی ہیں اوپر سے مٹی, تو اس وقت شمر بدبخت اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے سر میں گرز مار کے ان کو شہید کر دو. تو یہ پہلی عورت شہید تھی, پہلی شہید کربلا عورت تھی واقعہ کربلا کے اندر. تو عورتوں نے یہ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال یہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ اگر مجھے جان ملے اور 70 جانوں کو میں بار بار امام علی مقام پہ قربان کرتا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں قیامت تک آنے والے مومنوں کو جو تعلیمات دے دی تھیں ان کا آج اظہار ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے واضح طور فرمایا تھا کہ ان سے محبت مجھ سے محبت اللہ سے محبت, ان سے بغض مجھ سے بغض اللہ سے بغض. اس کا جلوہ آج نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام کے بار بار ان کو کہنے کے باوجود کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں, مجھے چاہتے ہیں, مجھے چھوڑ کر تنہا تم میرے اہل بیت بھی لو اور یہاں سے چلے جاؤ. لیکن تمام کا اہل بیت کا بھی اور دوسروں کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ ہم تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کہ
کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. کان کے درد کا علاج ہے. اگر کسی شخص کے کان میں درد ہو تو سورہ لقمان کی آیت 7 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے. جی عثمان. خداوند دو عالم کے ہیں پیارے کربلا والے خداوند دو عالم کے ہیں پیارے کربلا والے حسین ابن علی کے چاند تارے کربلا والے جنہوں نے دین حق کے واسطے جانیں لٹائی ہیں جنہوں نے دین حق کے واسطے جانیں لٹائی ہیں یزیدی فوج سے کب ہیں وہ ہارے کربلا والے یزیدی فوج سے کب ہیں وہ ہارے کربلا والے جو اصحاب حسین ابن علی آئے تھے لشکر میں جو اصحاب حسین ابن علی آئے تھے لشکر میں سفینہ دی کا لے آئے کنارے کربلا والے سفینہ دی کا لے آئے کنارے کربلا والے وہ حر ہوں یا حبیب ابن مظاہر ہوں کہ مالک ہوں وہ حر ہوں یا حبیب ابن مظاہر ہوں کہ مالک ہوں ہے ساجد سب کے سب قائد ہمارے کربلا والے خداوند دو عالم کے ہیں پیارے کربلا والے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.